سب سے پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے ہم میں نا اتفاقی اور اتحاد کی کمی پیدا ہوئی ہے وہ ہے کہ ہم دین سے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. دین سے دوری سب سے پہلی وجہ ہے. جب ہم دین سے دور ہوں گے ہم میں نا اتفاقی بڑھے گی, ہم میں اتحاد کی کمی آئے گی, ہمارا جو ایمانی تعلق ہے اس میں کمزوری پیدا ہوگی, ہمارا جو ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے اس احساس میں کمی پیدا ہوگی جب ہماری دین سے دوری ہوگی. دین سے دوری ہونے کی وجہ سے آپ سوچیں ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے جی؟ کیوں جی کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس, حکیم کے پاس جاتا ہے. کہ لوگ بھی مشورہ دیتے ہیں فلاں جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلے جاؤ آپ کی بیماری کا علاج ہو جائے گا. فلاں جو حکیم ہے وہ بہترین دیسی دوائی دیتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ آپ کی بیماری کا علاج ہو جائے گا. کیوں جی مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ہر بندہ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا مشورہ دیتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ کام ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ کسی کو سائنس کے متعلق معلومات لینی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں بندہ سائنس پڑھا ہوا ہے, فلاں بندے نے کیمسٹری فزکس بایولوجی پڑھی ہوئی ہے, اس کے پاس چلے جاؤ وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا. کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر کسی بندے نے انجینئر بننا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ بڑا اچھا انجینئر ہے, مشینری کے حوالے سے اس کے پاس بڑا علم ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. اگر کسی نے اپنے بچوں کو اسکول داخل کروانا ہوتا ہے ہم میں سے ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق اپنے بھائی کو اچھے سے اچھا مشورہ دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ مشورہ دیتا ہے فلاں اسکول چلے جاؤ یا فلاں جو مدرسہ ہے وہاں چلے جاؤ, آپ کے بیٹے کی آپ کی اولاد کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی, تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی. مشورہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے جی؟ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کر لو آپ ایسا کر لو, نہیں, آپ اس فیلڈ کے متعلق جو بندہ ہوتا ہے اس کا مشورہ دیتے ہیں. اگر مریض ہے ڈاکٹر کا مشورہ دیتے ہیں, اگر کوئی سائنسدان ہے کسی سائنسدان کا مشورہ دیتے ہیں, اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے انجینئر کا مشورہ دیتے ہیں, اور اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تعلیم کا مشورہ دیتے ہیں. لیکن عزیز ساتھیو یہ ہمارا المیہ ہے, میں اس کو المیہ ہی کہوں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سے اگر دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں عالم دین ہے اس کے پاس چلے جاؤ, خود ہی فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں. کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے ذرا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے کہ آپ جس کے پاس مرضی بیٹھ جائیں, جاہل سے جاہل بندہ بھی دین کی بات ہوگی آپ کو مشورہ دینا شروع کر دے گا, فتویٰ دینا شروع کر دے گا. فلاں اسلام سے خارج ہو گیا جی, فلاں کافر ہو گیا جی, فلاں بن گیا جی. ہر بندہ مشورہ دینا شروع کر دیتا ہے. اور اس مشورے کی اس فتوے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم کسی بندے کو کوئی فتویٰ دے دیں گے تو اس کا کتنا بڑا جو نا وہ ملبہ ہمارے اوپر آ جائے گا, کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے گی. مثال کے طور پر ابھی کوئی بات چلے نا تو نماز کے بارے میں بات آ جائے, ہم فوراً فتوے دینے شروع کر دیں, ہر بندہ فتویٰ دے گا. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جہاں پر مجلس لگی ہو کوئی سوال کوئی مسئلہ اٹھ جائے تو ہم فوراً فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمیں دین کے بنیادی مسائل پتہ ہیں, ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو بے نماز ہے وہ مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے. ایمان کے بعد نمازی بننا یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم نے کیا کہنا ہے جی نماز نہیں پڑھو گے یہ ہو جائے گا, نماز کا طریقہ یہ ہے, اگر اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھو گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی, فلاں کام ہو جائے گا فلاں کام ہو جائے گا. فوراً فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ معاف کرے ہمارے جو علماء ہیں
علماء نے، علماء تو نہیں کہیں گے، نام نہاد علماء، کیونکہ جو علماء ہیں انہوں نے ہمیشہ اسی بات کی کوشش کی ہے کہ امت میں اتحاد رہے، اتفاق رہے. ہمیشہ نا اتفاقی، فتنہ اور فساد کی بات وہی بات کرتے ہیں، وہی نام نہاد لوگ کہتے ہیں کہ جو لبادہ تو علماء کا جو نا وہ اوڑھ کر رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کو فتنوں کا شکار کرنا چاہتے ہیں. تو نام نہاد علماء، نام نہاد مولویوں نے ہمارے دماغوں میں مسلک کا اتنا زہر بھر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننا تو کیا ہے، ہم ایک دوسرے کی مسجد میں جانا بھی گوارا نہیں سمجھتے. یہ وہابیوں کی مسجد ہے جی، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے. ہم نے ادھر نماز نہیں پڑھنی کیونکہ ادھر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. یہ میں نے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہیں. عزیز ساتھیو، دین سے دوری کی وجہ سے ہم میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی ہے، اتحاد کی کمی پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم زوال پذیر ہیں. آج ہم جو نا وہ ظلم کا شکار ہیں. آج ہم دوسروں کی غلامی کر رہے ہیں، چاہے وہ نظریاتی لحاظ سے غلامی ہو. ہم غلامی دوسروں کی کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی بات چھیڑ لیں تو فوراً کیا بات شروع ہوتی ہے، فلاں ملک کا یہ کام ہے، فلاں ملک کے لوگ ایسے کرتے ہیں، فلاں ملک کے لوگ بڑے اچھے ہیں، فلاں ملک کے لوگ بڑے ترقی یافتہ ہیں. عزیز ساتھیو، یہ ہماری نظریاتی غلامی ہے، ہماری سوچ کی غلامی ہے کہ ہم سوچ کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے ہم کافروں کے غلام بن گئے ہیں. حقیقت میں ہمیں غلام کس کا ہونا چاہیے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی بھی بات ہوتی ہم کافروں کے ممالک کی مثالیں نہ دیں، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں دیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں سکھایا ہے، یہ ہمیں بات بتائی ہے. ہمارے نظریات ایسے رکھے ہیں، ہم فوراً کافر ملکوں کی کیا کرتے ہیں، بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کافروں کے نظریات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. عزیز ساتھیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے، ہم دین سے دور ہیں. اسی وجہ سے آج ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. فلاں کافر ہو گیا، فلاں نے ہماری بات نہیں مانی، وہ کافر ہو گیا، فلاں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کافر ہو گیا. یہ کفر کے فتوے، یہ نا اتفاقی کا سبب ہیں. اور کفر کے فتوے لگتے کیوں ہیں؟ ہماری دین کی دوری کی وجہ سے. اس وجہ سے عزیز ساتھیو، سب سے بڑی اور مین وجہ ہمارے اندر نا اتفاقی کی وہ ہے ہم دین سے دور ہیں. ہمیں دین کے الف بے بھی نہیں پتہ. کئی ایسے آپ کو مل جائیں گے، اللہ معاف کرے، کہ بات ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتی، لیکن ایسے ایسے فتوے وہ جڑ دیتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہے. حدیث ساتھیو، فتوے دینا ہمارا کام نہیں ہے. میرا بھی کام فتویٰ دینا نہیں ہے. میرا کام ہے کہ حدیث پڑھ کے، قرآن پڑھ کے جو سمجھ آئے اس کے مطابق مسئلہ بتا دینا کہ بھئی میری سمجھ کے مطابق مسئلہ یہ ہے. لیکن پھر بھی آپ کسی بڑے عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں. حدیث ساتھیو، فتویٰ تو میں بھی نہیں دے سکتا کہ فلاں بندہ ایمان والا ہے، فلاں بندہ جو نا ایمان سے خارج ہو گیا ہے، یہ میں بھی نہیں کہہ سکتا. اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نہیں دیا. جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سے آپ فتویٰ لے سکتے ہیں، مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن فتویٰ جو دینا ہے وہ کس نے دینا ہے؟ میں نے نہیں دینا، آپ نے نہیں دینا. جو ہمارے اوپر بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فتویٰ انہوں نے دینا ہے. تو سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہیں. ہم کس سے دور ہیں جی؟ دین سے دور ہیں. دین سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے. دین اسلام اتفاق اور اتحاد کیسے قائم کرتا ہے، ایمانی تعلق، ایمانی جو رشتہ ہے وہ کیسے قائم کرتا ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے ہمارے اندر نا اتفاقی ختم ہو جائے گی، ہم اتحاد متحد ہو جائیں گے. جب ہم متحد ہو جائیں گے ہم پھر دوسروں کی غلامی نہیں کریں گے، ہم دنیا میں ترقیاں کریں گے، بلندیوں پر پہنچیں گے. اللہ تعالی ہمیں عروج عطا کرے گا.